بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقو اور تم ڈرو یومن اس دن سے لا نہیں تجزی بدلہ دے گی یا نہیں کام آئے گی نفسن کوئی جان عن سے نفسن کسی جان کے شیئن کچھ بھی واو اور لا نہ ہی یقبلو قبول کیا جائے گا من سے منہا اس سے عدل کوئی بدلہ ولا اور نہ تنفع نفع دے گی اسے شفاعتن کوئی سفارش ولا اور نہ ہی ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة نہ ہی اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش اسے فائدہ دے سکے گی ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 ہے جس میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو پہلے سامنے رکھتے ہوئے لیکن عموماً ہم سب کو ایک بڑی نصیحت بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان کا ذکر چلا آ رہا تھا اور پھر بہت زیادہ چیزیں یاد دلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے احسانات یاد دلائے تھے اور ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی انبیاء کو بھیجنا کتابیں بھیجنا ان سب کا مقصد جو ہے وہ عوام کی انسانوں کی اصلاح ہے اور فلاح و بہبود ہے۔ اور کیوں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہے ہیں مجھے اور آپ کو امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور سب لوگوں کو کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اس دن سے ڈرو جس دن کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ کتنا بڑا ہمیں ہر چیز میں ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں مسئلے میں ہمیں ہوتا ہے کہ میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، میری امی ہیں، میرے فلاں ہیں، میرا ہسبینڈ ہے، میرے بچے ہیں، ہمیں بیمار ہو گئے وہ سپورٹ کر لیں گے، ہمیں مالی مسئلہ ہوا تو فلاں ہمارے ساتھ دے دے گا۔ ہر چیز میں ہمیں بے پرواہی لاپرواہی تبھی ہوتی ہے جب ہمیں کوئی دنیا میں بھی ایک آسرا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ اور یقین ہو اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی ہمیں کسی سے امید ہو تو تب ہم کیا ہوتے ہیں، بے فکرے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے کہ اس دن سے کیوں تم ڈر نہیں رہے ہو کہ اس دن کسی کو کوئی کام آئے گا ہی نہیں، کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ دن کہ اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ کوئی انسان قرآن پاک میں ہے کہ ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، باپ کو اپنے بیٹے کا ہوش نہیں ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی انسان کا۔ اب دیکھیں ماں کا تصور بھی آ رہا ہے کہ ماں اولاد کو بول سکتی ہے۔ دنیا میں ہم اس اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ہماری ہر خواہش، ہماری جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اولاد کے لیے لگا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھا آرام میں ہو جائے، ان کو آرام مل جائے، راحت مل جائے، اس کے لیے چاہے ہمیں جتنی تکلیف ہو جائے، لیکن یہی ماں ہوگی اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی بڑے بچے کو بھی کسی کو بھی یاد نہیں رکھے گی، سب کو بھول جائے گی، کیونکہ وہ دن ہی اتنا ہولناک ہوگا، دن ہی اتنا پریشان کن ہوگا کہ وہ انسان چاہے گا بھی نا تو کسی کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا، وہ اپنی پرواہ کرے گا، اپنی فکر میں لگ جائے گا، نفسی نفسی ہر شخص کہے گا مجھے 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 میں بچ جاؤں، میرا کیا ہوگا، میں کیسے جاؤں گا، میرا کیا بنے گا۔ تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہمیں کوئی وہاں کی آس نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کہ کوئی انسان ہمارا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی جیسے دنیا میں یہ لوگ تھے کہ شیطان کی مانتے تھے کہ وہ ہمارے وہاں کام آئے گا، بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم لوگوں نے خود چھوٹے چھوٹے بت جو ہے نا خواہشات کے بت ہیں اور پھر بہت سے جو ہم بعض لوگوں کو اتنا ترجیح دے دیتے ہیں، اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے مروت کے مارے بہت سے گناہ ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ تو لیکن وہاں ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں، کوئی ہسبینڈ نہیں، اولاد نہیں، کوئی جسے چھوٹی چھوٹی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگ جب کبھی کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، کبھی بچے رو رہے ہیں، کبھی نیند پوری نہیں ہوئی، ہم اپنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ اولاد یہ کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی کچھ بھی۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اس دن سے بچو، اس دن سے ڈرو، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہی بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر ہم لوگ کبھی بھی گناہ نہ کر سکیں۔ ولا يقبل منها عدل کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ آج دنیا میں اگر کوئی انسان
پھنس جاتا ہے, کہتا ہے کہ چلو کچھ دے دلا کے جان چھوٹ جائے گی, کچھ دے دیں گے, کوئی یا باقاعدہ کوئی رشوت دی جاتی ہے, نہیں تو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں, نہیں تو کچھ بھی دوسرے کو خوش کر دیا جائے گا کسی بھی ذریعے سے, اس سے معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس سے معاملہ حل ہو جاتا ہے, پریشانی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ وہ قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی عدل انصاف کو کہتے ہیں نا, لیکن یہ کہ عدل کا مطلب برابری, یعنی اس کے بدلے میں کوئی فدیہ, کوئی ہدیہ, کوئی تحفہ, کوئی مال, کوئی دولت, کوئی چیز وہاں قبول نہیں کی جائے گی. آپ یہ کہیں کہ میں ساری دنیا کی میرے پاس جو دولت تھی وہ دولت دے کے میں ایک جہنم سے ایک قطرے کے لیے, تھوڑی آدھے گھنٹے کے لیے میں وہاں سے نجات حاصل کر لوں, تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن میری پیاری بہنوں, ابھی تو ہم زندہ ہیں, ہم تو سانس لے رہے ہیں, ہم جی رہے ہیں اس دنیا کے اندر. اگر ابھی ہم اپنے اللہ کے راستے میں کوئی 1 روپیہ بھی صدقہ کرتے ہیں, تھوڑا سا بھی 100 50 روپیہ 1000 روپیہ دے دیتے ہیں, تو پتہ ہے ہمیں کتنا اجر ملے گا, کتنی ہمارے اوپر سے جہنم کی آگ ہٹے گی. کیونکہ صدقہ جو ہے وہ آگ کو بجھاتا ہے, اللہ کی جو ہے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. پھر یہ کہ صدقے کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں, تکلیفیں ٹلتی ہیں, اور آخرت میں کئی گنا, یعنی کہ کوئی روپیہ خرچ کیا 700 گنا تک, کوئی 1000 تک, کوئی لاکھوں تک ہمیں اس کے بدلے میں بھی اللہ بدلہ دے سکتے ہیں. بہت زیادہ آپ آگے پڑھیں گے دوسرے پارے کے اینڈ پہ, اس بارے میں بہت زیادہ آپ تیسرے پارے کے سٹارٹ میں پڑھیں گے. لیکن ابھی کیا کہا جا رہا ہے کہ یہاں دنیا میں دینا ہے تو دے دو. اس دین کی ہولناکی سے بچنے کے لیے اگر تمہیں کوئی پیسے دینے ہیں, صدقہ خیرات دینا ہے, کسی کی مدد کرنی ہے, کچھ تو آج کر لو. آج تم 100 1000 بھی خرچ کرو گے نا تو بہت بدلے میں آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن وہاں تم کروڑوں بھی دے دو گے نا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہاں کوئی بدلہ لیا ہی, قبول ہی نہیں کیا جائے گا, پھر کیسے ہم دے پائیں گے. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ, کوئی سفارش نہیں کام آئے گی, کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کر سکیں گے. وہ بھی دیکھیں آیت الکرسی میں ہے کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر بإذنہ ہی, اس کی اجازت کے ساتھ. اللہ رب العزت کسی کو اگر اجازت دیں گے تو وہ سفارش کر لے گا. لیکن کس کی سفارش کرے گا؟ جو ہے ایمان والا. کچھ معاملات اس کے خراب ہو گئے ہیں, کچھ غلطیاں اس سے ہو گئی ہیں, اس نے دنیا میں توبہ بھی کر لی تھی, اب اس کا جو ہے معاملہ تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے, تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے. کچھ جیسے میدان حشر میں جب انسان لوگ جمع ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے, گرمی ہوگی, چاہ رہے ہوں گے کہ اب جو حساب کتاب شروع ہو جائے, لیکن وہ کہہ نہیں پائیں گے, کسی کو ہمت نہیں ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ پاک سے سفارش کریں گے کہ حساب شروع کر دیا جائے. تو اللہ رب العزت جس کو اجازت دیں گے نا وہ سفارش وہاں کر دے گا. لیکن یہاں عموماً سفارش کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی سفارش نفع نہیں دے گی. یعنی جس طرح ہم یہاں پہ دنیا میں پھنس جاتے ہیں کسی عدالت میں, کچھ تو ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, کسی بڑے کی سفارش منگواتے ہیں. کوئی سفارش کر لے تو پھر ہم نکل آئیں گے, کوئی سفارش کر لے تو ہمیں یہ جاب مل جائے گی, کوئی سفارش کر لے تو ہمیں یہ عہدہ مل جائے گا, کوئی سفارش کر لے تو ہماری ترقی ہو جائے گی. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. کسی کی سفارش نہیں ہوگی کہ اس کی سفارش سے ہمارا عہدہ یا درجہ بڑھ جائے گا. وہ درجے ہمارے اعمال سے بڑھیں گے, اور ہمارے اخلاق سے بڑھیں گے, جو ہم اس دنیا میں کریں گے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بنیں گے. تو اللہ رب العزت چاہیں گے تو پھر حضرت محمد سفارش بھی کریں گے. اللہ رب العزت چاہیں گے تو یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا. اللہ پاک چاہیں گے تو کوئی بہت نیک بزرگ ہستیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کے اندر تھا کچھ, آپ اس کو آج معاف کر دیں. لیکن عموماً نہیں. عام جو تاثر ہوتا ہے دنیا میں سفارش کا, وہ یہاں نہیں پایا جائے. کوئی نفع نہیں دے گی سفارش والا, ہم ینصرون, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. کیسی مدد؟ ایسی مدد ان کی نہیں کی جائے گی کہ جو انہوں نے گناہ کیے تھے تو کوئی ان کو آج جہنم میں جل رہے ہیں, آگ میں پڑے ہوئے, تو کوئی ان کی مدد کرے, ان کو وہاں سے کھینچ کے نکال دے. ایسا نہیں ہوگا. وہاں کوئی مدد نہیں کرے گا. وہاں صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوگی. آج بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے, لیکن اللہ نے دنیا میں بہت سارے وسیلے, اسباب اور ذرائع بنائے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے سپورٹ مل جاتی ہے, ایک دوسرے کی مدد اور نصرت مل جاتی ہے. آج اگر ہم ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کریں گے تو وہاں بھی اللہ پاک ہمارے لیے کوئی اسباب پیدا کر دیں گے. لیکن آج اگر ہم کسی کی بھی مدد نہیں کریں گے تو وہاں ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا. تو اللہ پاک فرمانے کہ ولا ہم ینصرون, کسی کی مدد نہیں کی جائے گی. تو میری پیاری بہنوں, اس دن کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. اس دن کی تیاری کے لیے ہم نے اس قرآن کو چنا ہے, ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ اتنا خوبصورت پیارا کلام جو ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے, پڑھنا ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اللہ رب العزت اس آیت میں اس قوم کو آخرت کے نتائج سے پھر آگاہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے
فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو ہم انسان کسی سے مدد لے لیتے ہیں، کسی سے بدلہ لے لیتے ہیں، سفارش لے لیتے ہیں، کسی سے زور سے بندہ بچ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، وہاں پر صرف ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوں گے، وہی کام آئیں گے۔ یعنی اسلام اور حقانیت اسلامیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کے انعامات و احسانات کی شکر گزاری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، ورنہ پھر انکار کی صورت میں تم عذاب قیامت سے نہیں بچ سکتے۔ یہاں جس سفارش اور شفاعت کا ذکر ہے کہ قیامت میں کارآمد اور مفید نہ ہوگی، وہ ان کے لیے ہے جو صاحب ایمان نہ ہوں۔ یاد رکھیے یہ بات، ایمان والے کے لیے اللہ کی طرف سے جس کو اجازت ہوگی وہ سفارش کرے گا، لیکن جس کا ایمان نہیں ہو نا، کافر، اس کی سفارش کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ ینصرون بھی وہی ہوگا، عادل بھی وہی ہوگا۔ جو بہت مومن لوگ ہیں نا، ان کے لیے میں ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی اسباب بنا سکتی ہے، ایمان تو ہو، مضبوط ایمان تو ہو، بچنے کی طلب تو ہو، ڈر تو ہو، اللہ سے محبت ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ صورتیں بھی پیدا کر دیں گے۔ اللہ چاہیں گے تو وہاں ایک دوسرے کے لیے کچھ بن جائے گا، لیکن نہیں، ایمان ہو، اعمال ہو، تڑپ ہو، سوچ ہو، فکر ہو، پھر سب کچھ ہوگا۔ تو اہل ایمان جو ہے نا، ان کی انبیاء بھی سفارش کر لیں گے، بہت بڑے اولیاء بھی کر سکیں گے، اور ان کو نفع بھی ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری جگہوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے، اور اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی سفارش کریں گے۔ اصل میں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کا ایمان ہی نہیں ہوگا نا، اس کی کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ایمان کے بغیر کوئی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی، ایمان شرط ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ پاک ڈرا رہے ہیں کہ اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن نہ کوئی بدلہ ہوگا، نہ فدیہ ہوگا، نہ شفاعت ہوگی، لہٰذا تم کیا کرو، اس کے لیے اتنی تیاری کر لو کہ تمہیں کسی کا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔